अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मेहमानों का तारुफ पहले करा दूं। आज जो एनालिस्ट तमाम मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत से इशूज हैं जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि अपना ओपिनियन दें। मोहित पिज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। उमर चीमा साहब, उमर आपका भी बहुत शुक्रिया। फाद हुसैन साहब भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, फाद आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब भी हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से इशूज हैं जिस पर बात हो रही है। आई थिंक जो बेसिक प्रेसिंग इशू है, चले उस पर जाने से पहले एक चीज ये बार बार कही जा रही है कि शायद हुकूमत बेंच पर एतराज कर देगी, क्योंकि बेंच जहां पर सिसिलियन माफिया के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, गॉड फादर के इस्तेमाल हुए हैं, वो कहेंगे कि आप बायस्ड हैं इसलिए आप ये केस अब नहीं सुन सकते। लगता है ऐसा कि पहली फेज में गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है। दूसरी जानिब जो दूसरी स्ट्रैटेजी लगती है वो चंद इश्यूज को या चंद चीजों को चैलेंज करेंगे। सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा कि ये इस JIT की रिपोर्ट है और उनके पास जबल अली फ्री जोन अथॉरिटी का लेटर भी है कि वो ऑफशोर कंपनी के चेयरमैन है। और अगर आप वो लेटर देखें, उसमें चेयरमैन ऑफ द बोर्ड लिख दिया। बोर्ड के स्पेलिंग भी शायद ठीक नहीं लिखे, जो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट की हुई है उसमें 10,000 लाख से काट के 10,000 उनकी सैलरी है। इसको चैलेंज किया जाएगा कि उन्हें सैलरी कभी ड्रॉ नहीं की। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो ऑफशोर कंपनीज की बेनिफिशियरी और या बेनिफिशियल ओनर है वो, और तीसरा कतर का UAE का, माफी चाहता हूं, जो खत है जो गल्फ स्टील के हवाले से है, उसको चैलेंज किया जाएगा। उसके बारे में नुकात को जिस तरह के कि मुबम है, ठीक तरीके से नहीं उससे सवाल पूछे गए। हालांकि जो सवाल खत मैंने पढ़ा है उसमें सवाल भी बहुत से हैं और जवाब इसके ऊपर उसकी तरफ भी आएंगे। सबसे पहले फवाद साहब, क्या वजीर आजम साहब रिजाइन करेंगे या उनको करना चाहिए अब जबकि JIT का फैसला उनके खिलाफ आया? काशिफ बहुत शुक्रिया। देखिए सूरत हाल जो है बड़ी तेजी से डेवलप कर रही है और जो एक मुतालबात हैं प्राइम मिनिस्टर की इस्तीफे के हवाले से वो भी शोर पकड़ते जा रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है वो अपोजिशन की तरफ से जो है वो शोर आ रहा है। और आज अगर कोई इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा रिजाउंडिंग किस्म का जवाब आया है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे, तो मुझे लग नहीं रहा कि वो जो रेजिग्नेशन वाला मामला है कि खुद वो फैसला करें, वो होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज जो अहम है वो ये है कि काशिफ, मैं भी जब से ये मामला रिपोर्ट मंजर आम पे आई है तो मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि इस वक्त नून लीग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो रिपोर्ट है उसमें जो एविडेंसेस हैं, उसमें जो कुछ भी लिखा गया है उसको उसके लेवल पर आकर आपको चैलेंज करने की जरूरत है। वो एक सियासी तौर पर तकरीरें करना और इल्जामात की बौछार करना, वो पिछले 48 घंटे से वो काउंटर प्रोडक्टिव था। ये आज जो स्टोरी आई है न्यूज में नूरानी साहब की, उसमें ये पहला अटेम्प्ट है काशिफ जो मुझे नजर आ रहा है कि ये गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर जो है वो एक प्रोफेशनली JIT के जो इल्जामात हैं उनको काउंटर करने की कोशिश की। अच्छा, अब ये हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन आज मुझे जो एक मेजर चेंज नजर आया है सारे मामले में कि अब जिसे कहते हैं गेम इज ऑन, और अब ये बाकायदा तौर पर पॉइंट बाय पॉइंट इस रिपोर्ट का काउंटर होगा। इसका इंपैक्ट कितना होगा मेरा ख्याल है लीगली तो कोर्ट में पता चलेगा, लेकिन इन द कोर्ट ऑफ द पब्लिक ओपिनियन JIT के ऊपर आज मेरा ख्याल है पहली बार हुकूमत ने हाथ डाला है। लेकिन इस्तीफे के ऊपर भी जिस अखबार का, हर अखबार की लीड ये है, मरियम नवाज साहिबा को कोट करते हैं वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे। क्विकली बताएं, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सर आपका ओपिनियन क्या है? अब जबकि 2 जजेस का फैसला आया, उस वक्त कहा गया कि सर इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं देंगे। चले ठीक है, 3 जज आपके हक में थे। अब JIT की रिपोर्ट के बाद अब एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरह की जब महाज खड़ा है सामने अदालत का और रियासती इदारों के नुमाइंदों का, जो कह रहे हैं कि आप शायद सादिक और अमीन नहीं, या उनके पर इतने चार्जेस हैं, क्या उनको रहना चाहिए वहां पर? नहीं, देखें मेरा अपना ये ख्याल है, और अगेन पिछले 2-3 दिन में हमें बहुत कुछ डाइजेस्ट करना पड़ रहा है काशिफ, आई एम श्योर आपने भी बहुत कुछ डाइजेस्ट किया है। मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जो पहला जो इंपैक्ट हुआ था इस रिपोर्ट का वो बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि उसमें इतनी डिटेल्ड में चीजें दी गई थी। लेकिन अब क्योंकि इसको चैलेंज किया जा रहा है, और अगर मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि ये जो है मुकम्मल तौर पर वो इस रिपोर्ट को लीगली पॉइंट बाय पॉइंट रिफ्यूट कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर ये होगा कि इस रिपोर्ट को चैलेंज किया जाए और उसके बाद को फैसला किया जाए। सो बेसिकली इन माय ओपिनियन काशिफ, आई थिंक फौरी रेजिग्नेशन का टाइम अब गुजर गया है। अब इसको जो है वो इन द कोर्ट जो है ये बैटल, और हमें देखना है कि इसमें एक और लीगल निकलता है, कौन झूठा। एक और लीगल बैटल है
میرا اوپینین یہ ہے اس پہ, لیٹ می گیو بیکاز ہم سارے اوپینینز ہی دے رہے ہیں ظاہر ہے, سو آئی رادر گیو مائی اوپینین آلسو. جس قسم کے الزامات لگے ہیں بیونڈ مینز آف انکم, یعنی آپ کے اثاثے آپ کی انکم کے باہر, یعنی اگر یہ ان افیکٹ کہا جا رہا ہے یہ ڈرٹی منی بھی ہو سکتی ہے. ناؤ دیٹ آپ کے اوپر اس طرح کا الزام لگے, اس کے بعد آپ کو اپنا نام کلیئر کرا کے واپس نہیں, میرا خیال ہے ان کو کلیئر کرا کے پھر واپس آگے پرائم منسٹر بننا چاہیے اگر آپ کلیئر کرا سکتے ہیں تو. کاشف میری تو اوپینین شروع سے یہ ہے کہ جب بھی ایک جمہوریت, بنیادی طور پہ جمہوریت کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ آپ جو ہے ٹرانسپیرنٹ گورننس کریں گے, ٹھیک, اور جب آپ پہ ابیوز آف پولیٹیکل آفس اور اس سے بینیفٹ کرنے کے سیریس الزامات لگ جائیں جو کریڈیبل لگیں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو, یا انٹیلیجنسیا کو کریڈیبل لگیں, 2 ججوں کو کریڈیبل لگیں بھائی, وہ تو سیکنڈ سٹیج آئی, تو اس وقت کسی بھی پولیٹیکل آفس ہولڈر کو ریزائن کر دینا چاہیے. ہمارے ہاں چونکہ اس کا ٹرینڈ نہیں ہے. سیکنڈ سٹیج اس وقت آئی جب سپریم کورٹ میں معاملہ چلا. اس میں انفیکٹ یہ ہے کہ جمہوریت میں تو اس قسم کے ایلیگیشنز کو کبھی بھی سپریم کورٹ کے لیول پہ یا کسی کمیشن کے لیول پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر یہ ایک ویسٹرن ڈیموکریسی ہوتی, جینوئن ویسٹرن ڈیموکریسی ہوتی, تو ظاہر ہے پرائم منسٹر بہت پہلے اس میں ریزائن کر چکے ہوتے. جیسا کہ ادارے اپنا کام کر رہے ہوتے, نیاب حرکت میں آتی ہے, سی سی پی حرکت میں آتی ہے, ایف بی آر حرکت میں, بہت سی ایگزامپلز ہیں. احد اولمرٹ جو تھے, جو اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے, جب ان پہ الزام لگا کہ ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ میں انہوں نے پرائم منسٹر بننے سے 7 سال پہلے انہوں نے برائبری لی تھی, تو پولیس نے کہا کہ ان کو ٹرائل سٹینڈ کرنا پڑے گا, اور احد اولمرٹ کو ان کی پارٹی نے, لکھت نے, یہ جو بھی ان کی پارٹی تھی, انہوں نے ان کو فورس کیا اور انہوں نے ریزائن کیا. بعد میں ان کو 3 سال 27 مہینے کی جیل کی سزا ہو گئی. نواز شریف صاحب نے اس وقت ریزائن نہیں کیا جب الزامات لگے, انہوں نے ڈیفینڈ کیا. جب سپریم کورٹ کے 2 ججز نے اس کے بارے میں کامنٹ لکھا تب انہوں نے ریزائن نہیں کیا. اب جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے جو سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن تھی, اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہاں ایک انویسٹیگیٹو آرم ہونا چاہیے, کورٹ میں یہ معاملات جو ہیں اس کی مائکرو ڈیٹیلز نہیں آ سکتی, ایک انویسٹیگیشن کمیشن یا جے آئی ٹی ہونی چاہیے. انہوں نے جے آئی ٹی کو ویلکم کیا. دوسری سائڈ نے, اور مجھے بلکہ معافی مانگنی ہے جے آئی ٹی سے, اور جے آئی ٹی کی جو لیڈر ہیں جناب واجد زیاد صاحب سے, بیکاز میں ان لوگوں میں سے تھا مائنورٹی میں جس کا تھرو آؤٹ یہ تھا کہ 20 گریڈ کے افسران جو ہیں وہ وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے پاکستان جیسے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں نہیں ہے. تو میں جو ہوں, مجھے اپنی معافی مانگنی ہے اس میں, بیکاز ٹو آل دوز پیپل ہو ڈس ایگریڈ ود می. میرا یہ تھا, میرا سینیکل ویو تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, لیکن اب میں یہ رپورٹ پڑھ رہا ہوں جو پہلا اس کا ایڈیشن ہے. پاکستان میں میرا خیال ہے نئے گراؤنڈز بریک ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. آئی تھنک دس از وائی وی آر ناٹ یوزڈ ٹو, پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. کاشف دیکھیں, فرانس کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ جیل میں چلے گئے, ٹھیک ہے, تو 2 دن پہلے برازیل کے پریزیڈنٹ جو ہیں 10 سال ہو گیا. اب اسرائیل کے پرائم منسٹر جیل سے بھی نکلے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساؤتھ کوریا کی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ جیل میں گئی ہیں. اب میں ابھی واشنگٹن میں تھا 3 تھنک ٹینکس میں مجھے بولنے کا موقع ملا, اور میں نے دیکھا کہ عمر کا وہاں پہ جو نام ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ویری بڑا, حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوگا لیکن لوگ بہت زیادہ ان کو کوٹ کرتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں. سارا کچھ اس کی وجہ سے تو وہ آئی سی جے کے حوالے سے یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اس وقت. تو میرا خیال ہے ان کو ریزائن کر دینا چاہیے, اب کوئی اور نہیں ہے, ان دی اینڈ ان کو ریزائن ہی کرنا پڑے گا. دیکھیں, ڈیموکریسی, جمہوریت کا نعرہ تو سارے مارتے ہیں نا. کل ہاشمی صاحب بھی بات کر رہے تھے اور میں ان کی کچھ باتوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, سب کا احتساب ہونا چاہیے, ججز کا بھی ہو, جنرلز کا بھی ہو, سب کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن آپ تو کریں جس نے کرنا ہے سب کا احتساب, وائی ناٹ, کیوں نہیں. اچھا کاشف, جب یہ سی پیک آیا نا تو اس کے بعد ایک ٹرم بڑی چل رہی ہے گیم چینجرز. ابھی جب سے یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے نا, اس کے بعد چل رہی ہے ڈیمننگ انڈائٹمنٹ. تو چارجز تو ڈیمننگ انڈائٹمنٹ ہے, یہ چارجز جو الزامات ہیں وہ تو بہت سیریس ہیں. جس طرح یہ پیرزادہ صاحب نے بات کی جے آئی ٹی کے بارے میں, یعنی مجھے یہ پتا تھا کہ یہ کریں گے, لیکن جس طریقے سے کر رہے تھے میں اس پہ nobody thought کہ اتنی سخت رپورٹ ہوگا. ایوریبڈی سیئنگ ہے, سب کا خیال ہے کہ اتنی سخت رپورٹ کوئی ایکسپیکٹ. یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ایز اے جرنلسٹ, میں ایز اے جرنلسٹ, مجھے اگر کوئی شیطان بھی خبر دے تو میں نے دیکھنا ہے کہ انفارمیشن کتنی پاورفل ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے جی کہ کوئی بندہ کہے جی ہمیں پتہ ہے کس نے دی ہے. ایشو یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ اسٹرانگ ہے. اچھا, اس میں ہیر سے بھی نہیں ہے اتنا کہ جس طرح ہوتا ہے نا جی کہ ایک سورس ہے جو منظر عام پر نہیں آنا چاہتا لیکن اس نے یہ بتایا. انہوں نے جو اس میں کوٹ بھی کیا ہے وہ سورس ڈاکیومنٹ ہیں جو کہ ایک لا فرم کے ذریعے انہوں نے, جس طرح یہ پی ٹی آئی والوں نے یہ پیناما کے پیپرز نکلوائے تھے یہ میاں نواز شریف صاحب کے, اسی طرح انہوں نے بھی کسی لا فرم کی کو ہائر کر کے انہوں نے ڈاکیومنٹس نکلوائے ہیں. اور جس طرح میں آپ کو لاسٹ ٹائم کہہ رہا تھا کہ میں پہلے رپورٹ پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو پڑھ کے آیا, میں پڑھ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, اور مجھے اچھا ایک کسی کو کوئی ایک پوائنٹ ملا, کسی کو دوسرا, انہوں نے کہہ دی یہ اوور آل, یعنی یہ رپورٹ آپ یہ نہ کہیں کہ 100% پرفیکٹ ہے, لیکن اوور آل ایک اسٹرانگ رپورٹ ہے. اچھا, مجھے اس چیز پر اسٹرانگ رپورٹ کی بنیاد پر آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ پتہ نہیں, میں کہتے کہتے رک جاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں یعنی میرا جمہوریت میں کیا ہوتا ہے, چھوڑ دیں آپ, جمہوریت میں بہت کچھ ہوتا ہے. جمہوریت میں تو
جمہوریت میں لوگ ریزائن نہیں بھی کرتے, وہ پاکستانی جمہوریت میں ریزائن نہیں کرتے, لیکن یہ ہے تو جمہوریت نا. لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پرائم منسٹر سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں, یعنی کہ آئی وش کہ اگر وہ اس سے پہلے کبھی وہ مائنارٹی ڈیسیژن پہ ریزائن کر جاتے نا تو شاید, یعنی کہ وہ جو ہم اخلاقیات پہ کئی درجے ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں نا کہ اخلاقی طور پہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے, تو اب جو درجہ ہے نا وہ درجہ دوم یا درجہ سوم ہوگا, وہ درجہ اول والا جو ہے نا اخلاقیات وہ نہیں ہوگی. اچھا اس میں اب جو ہے پرائم منسٹر نے کیسے سوچ رہے ہیں, ہم تو اخلاقیات پہ سوچ رہے ہیں. امپلائمنٹ لیٹر ہے پرائم منسٹر پاکستان کا دبئی کا, جسٹ فار یور انفارمیشن. اچھا ویسے یعنی میرے وزیر اعظم دبئی میں امپلائڈ رہے ہیں. اچھا ویسے یہ میرے لیے ایک انفارمیشن ہے اور میں یہ سب کے لیے ہے, بریکنگ نیوز فار آل آف اس. مان لیا نا, فیملی نے بھی مان لیا, اب وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تنخواہ لی نہیں, لیکن اس میں ایک یہ کلیم ہے جس کو سبسٹیشیٹ کرنا پڑے گا. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہیں تھے, پہلے تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ سافٹ ویئر کمپنی کے مالک تھے. یہ مانا ہے کہ چیئرمین بورڈ ہے کہ تنخواہ نہیں لی. ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے جی کاشف, ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, یہی جو پوائنٹ آپ لوگ اٹھا رہے ہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو واقعی میں گیم چینجر ہے یہ, اور جس لیول کی یہ رپورٹ آئی ہے ہمیں سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن جس طریقے سے ایک لیول اس رپورٹ نے بڑھا دیا ہے اسی طریقے سے ہمیں دوسری سائیڈ کو یہ اپرچونٹی دینی چاہیے کہ وہ بھی اپنا لیول اتنا بڑھائیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکیں. اگر نہیں کر سکتے سر 1.5 سال کی اپرچونٹی, مسئلہ یہ چلے اس کی تو یہ تو دس از اے نیو ڈاکیومنٹ, اور یا صاحب یہ جو وزیر اعظم صاحب کی نوکری کا ہے یہ نیا ڈاکیومنٹ آیا سامنے, یہ ساروں کے لیے بریکنگ نیوز تھی کہ وہ سر بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, لیکن مریم بی بی کا جو ہے کلیبری کا جو فونٹ کا استعمال ہے فار ایگزامپل, یا جو ان کے بارے میں جو خط موجود تھے ان کو جب تصدیق کی, انہوں نے کہا بالکل خط ٹھیک ہے, بالکل وہ بینیفیشل اونر ہیں, اور ان کا ایڈریس اس وقت کا ہے جب وہ وہاں سرور پیلس کی تھی, 2002 سے لے کر 2005 تک وہ وہاں پہ مقیم تھی. اس کا مطلب یہ 2006 سے پہلے کے یہ لیٹرز ہو سکتے ہیں سارے کے سارے فورج کیے گئے ڈاکیومنٹس ہیں. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے ٹیکنیکل ڈیٹا کو بڑی ٹیکنیکلی اینالائز کیا ہے ایز وائٹ کالر کرائم. اب آپ کا کیا خیال ہے, کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ صاحب دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, تقریباً ہزاروں کے ساتھ سے ایسی 31 سال کی نوکری میں نے رپورٹس دیکھی ہیں, لیکن اس سے زیادہ سٹرونگ رپورٹ میری زندگی میں کوئی نہیں آئی کہ جس کے پاس اتنا زیادہ پیس آف ایویڈنس موجود ہو, اور اتنا پیس آف ایویڈنس ہے کہ جس کو ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا کورٹ آف لا کے اندر. مجھے نہیں نظر آئی کوئی ایسی رپورٹ, اور میں پہلے دن سے آپ کو یاد ہے کاشف کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ بنیادی طور پر یہ جی آئی ٹی جو ہے یہ جو بنی ہے, میں ان لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر, یہ اس دفعہ ایک گیم چینجر بنیں گے. جبکہ بہت سارے لوگ, حالانکہ ہمارا دوست اطلاعات حسن تک یہ کہتا تھا کہ بہت مشکل نظر آتا ہے, کوئی سبارڈینیٹ ہے, کوئی کہتا 19 گریڈ کا ہے, کوئی 30 گریڈ کا ہے, لیکن مجھے نظر آ رہا تھا کہ جو ٹیمپو بن رہا تھا. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے یہ اطلاعات بھی تھی کہ کس حد تک ان کو تھریٹ کر رہے ہیں اور کس لو لیول پہ جا کر ان کو تھریٹ کر رہے ہیں, اس کا بھی مجھے اندازہ تھا کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریفیوٹ کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اگر نواز شریف کے پاس ایویڈنس موجود ہوتا تو وہ سپریم کورٹ سے اس کو نکلنا ہی نہ دیتے. یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے سر سپریم کورٹ میں معافی چاہتا ہوں, سپریم کورٹ میں جانے ہی نہ دیتے کیس, نکلنا تو دور کی بات ہے, یہ کیس تو سپریم کورٹ سے پہلے ختم ہو گیا تھا. کچھ نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں وہ بھی پریس کے اندر, جنرل پبلک کے اندر, اور انتہائی بالکل بھونڈے قسم کے کوئی اس کو لے کے گفتگو کرتا ہے. فرض کریں اگر ہم آرگومنٹیٹیولی ڈی کنسٹرکٹ کریں اس آرگومنٹ کو, اور یا صاحب جو انہوں نے دیا, اور فار ایگزامپل جو دبئی اماراتی خط آیا ہے اور اس کو کہا گیا کہ اس خط نے ریکارڈ چیک نہیں کیا صحیح طریقے سے, یہ ان کی طرف سے کہا گیا. اگر آپ اس کی ورڈنگ دیکھیں نا سر, وہ کہتا ہے کہ سیل شیئر جو 25% 1980 کے ایلی سٹیل مل کے ڈو ناٹ ایگزسٹ. وہ یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں ملے, انہوں نے کہا دے ڈو ناٹ ایگزسٹ. نو ٹرانزیکشن ورتھ 12 ملین درہم ایز سیل پروسیڈز آف 25% شیئر آف ایلی سٹیل ever took place. This is a statement. میں آ رہا ہوں فاضل صاحب, exactly let me finish it. کہ وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آرگومنٹ یہ دیا جا رہا ہے, یا حکومت کی طرف سے آرگومنٹ یہ آئے گا کہ جناب آپ نے ٹھیک جگہ چیک نہیں کیا. یہ جو سیاسی اماراتی خط ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ملا نہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے یہ ہوا ہی نہیں ہے. they are not playing, یعنی ambiguity game نہیں کھیل رہے, وہ بڑی specific game کھیل رہے ہیں. no record could be found. اب یہ جو ہے نوٹری پبلک نوٹرائزیشن کا
इस पे उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड नहीं मिला, सिर्फ एक नुक्ते पर कि इसका रिकॉर्ड नहीं है। बाकी उन्होंने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स दी हैं कि ये नहीं हुआ, लेकिन इट डिड नॉट हैपन। लेकिन इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज है ना, लेकिन उसको पढ़े, 50 सफे उन्होंने लगाए देखें काशिफ, मैं जरा फाद एंड देन यू कैन जी फाद। देखिए इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल है, बहुत ज्यादा है, जाहिर बात है हम सब इसको पढ़ के आ रहे हैं, और इसमें एक एग्जांपल को ना मैं और आप तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि होने क्या जा रहा है, देखें ये रिपोर्ट एक एब्सोल्यूटिस्ट टर्म्स में आई है। अब जो इसका काउंटर आ रहा है उसमें अगर गवर्नमेंट के लॉयर्स ने इसके 1 या 2 या 3 एग्जांपल्स को डिस्प्यूट करके और डिसप्रूव कर दिया, तो पूरी रिपोर्ट जो है वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आएगा उनके एंगल से। और शायद वो ये चाह ये रहे हैं कि जजेस के जहन में इतना डाउट डाल दें कि वो इमीडिएटली डिस्क्वालिफिकेशन को एक्सरसाइज ना करें, और वो ये कहें कि यार इतना डाउट है कि इसको ट्रायल में डाल दो। ठीक, ये स्ट्रैटेजी के इमीडिएट जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको थोड़ा पीछे करो बाय शोइंग डाउट। लेकिन उसमें दूसरा नुकता यह ना सर कि डाउट में आप उस वक्त डालें जब आप रिफ्यूट करते हैं आर्गुमेंट कि ये फैक्ट ठीक नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी है काउंटर फैक्ट देने की। अगर तो वो काउंटर फैक्ट अपना टेबल पे रखते हैं और कहते हैं जी फैक्ट ये नहीं है कि मियां साहब इस कंपनी के बेनिफिशियल ओनर है, फैक्ट ये है, ये देखें जी ये असल फैक्ट है, यू गिव द असल फैक्ट देन इट मैटर्स। अगर आप वेगनेस, आप इसका ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा। मोहित आल्सो वांट्स टू आंसर दिस एंड उमर आल्सो। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आर्गुमेंट यह है कि बहुत से काउंटर आर्गुमेंट अब अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। फर्ज करें जिस तरह हमने कहा कि ये दुबई से आने वाला खत, बड़े एब्सोल्यूट टर्म्स में इसका जवाब दिया गया। एब्सोल्यूट टर्म्स से मतलब जवाब मुबहम नहीं है, जवाब यह नहीं कि शायद हुआ हो, हमें रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ, हमने चेक किया 12 मिलियन नहीं हुए, हमने चेक किया रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, हमने चेक किया ये चीज इधर से उधर नहीं गई। सो ये वो अपना दुबई की अमाराती जो हुकूमत है ये उसका जवाब है। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत को अपना काउंटर जवाब देने की जरूरत है या सिर्फ इसको ही गिरा देने से उनका काम हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद इसका जवाब लें। वेलकम बैक नाज़रीन। फाद साहब का ख्याल है कि डाउट क्रिएट किया जाएगा। हम ब्रेक में भी बड़ी तफसीली बात कर रही थी कंक्लूसिव एविडेंस की, कि नहीं हतमी सबूत किसकी जिम्मेदारी है। वो तो शरीफ खानदान की जिम्मेदारी थी, जेआईटी की जिम्मेदारी तो नहीं है। नहीं, फहाद इस हद तक सही कहते हैं कि शरीफ फैमिली सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और हर किस्म का शक पैदा करेगी जेआईटी की रिपोर्ट के बारे में। वो कहेंगे ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, जूविश कॉन्स्पिरेसी है, एस्टेब्लिशमेंट की कॉन्स्पिरेसी है, जजेस की कॉन्स्पिरेसी है, जेआईटी मिली हुई थी, माइंड बनाया हुआ था, ये सब कुछ होगा। लेकिन देखें, और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये 255 सफ़े पढ़े हैं। काशिफ साहब, मैं आ रहा हूं फाद साहब, 255 सफ़े जब आप पढ़ते हैं आपको सिर्फ 50 सफ़े तो इसमें ऐसे हैं जिसमें तारिक शफी साहब की जो एविडेंस है सारी उसकी डायसेक्शन है। वो हर चीज की डायसेक्शन है, हर चीज की डायसेक्शन है, हैवी मेटल की डायसेक्शन है। आपने जो कागज दिए वो गलत दिए, आपने जो फिगर्स कोट किए गलत कोट किए। पहले 50 सफ़ों में ये बात कंक्लूसिवली साबित हो जाती है कि जो एग्रीमेंट दिया गया है, जो शेयर सेल एग्रीमेंट अप्रैल 1980 का प्रेजेंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो एक फेक डॉक्यूमेंट है। उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया, उसकी कॉपी दी गई। कहा गया कि हमने 15 दिन जाके अटेस्टेड कॉपी हासिल की है दुबई से, ठीक है, लेकिन दुबई की जो जुरिस्डिक्शन है जहां पे शेयर सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर होना चाहिए था, वहां उसका ओरिजिनल मौजूद नहीं है। हालांकि जो 78 का एग्रीमेंट है उसका ओरिजिनल मौजूद है। अच्छा, अब इसका ओरिजिनल मौजूद होना क्यों जरूरी था? इसलिए कि इसके अंदर एक बैंक इन्वॉल्व है। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक बैंक की 14 मिलियन दिरहम की लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटी थी 14 मिलियन की लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। मेरा ये पॉइंट नहीं है, तो शेयर सेल थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं। आपका पॉइंट देख, मेरा पॉइंट ये बिल्कुल सही है कि इन्हें जहां के वहां इसको काउंटर करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मोहित जो कह रहे हैं ना कि वो कि जी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है या साजिश है, ये इससे काउंटर नहीं होता, क्योंकि ये तो एक सियासी बयानात हैं। काउंटर उन्हें करना होगा पॉइंट बाय पॉइंट, प्रूफ बाय प्रूफ। मेरा ये नुक्ता है कि अगर उन्होंने, इनके लॉयर्स ने 1 या 2 नुकात को भी रिफ्यूट कर दिया, क्योंकि देखिए मैं और आप ये सारी डिस्कशन कर सकते हैं कि ये प्रूफ कितने स्ट्रांग हैं, लेकिन हम में से कोई भी लॉयर नहीं है। वी आर नॉट ट्रेन टू इंटरप्रेट दिस रिपोर्ट। ये जो एक प्रोफेशनल लॉयर है वो जिस तरीके से डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट इसको डीकंस्ट्रक्ट कर सकता है, मैं और आप नहीं कर सकते। अगर वो करने में कामयाब हो गया तो डाउट आएगा, अगर नहीं हुआ तो और यह सभी कुछ कहना चाहते हैं। और यह सब देखिए, मसला यह है कि पॉइंट ऑफ लॉ जो है, जो जहां अंदर डिस्कशन आएगा वहां ये नहीं आएगा कि ये जो जेआईटी ने दिया है वो डॉक्यूमेंट जो है वो रिफ्यूटेबल है।
مسئلہ سارا یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈاکومنٹ وہاں پر پیش کیے ہیں کیا ان کو ریئلٹی نے نل اینڈ وائٹ یا غلط ثابت کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پہ ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے، عدالت میں یہ ڈسکشن نہیں ہونا ہے کہ یار یہ جیوش کانسپریسی ہے، یہ فلانی کانسپریسی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ ڈسکشن نہیں ہونا. آپ نے ایک ڈاکومنٹ پیش کیے جو کہ کورٹ آف لا میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے. جی آئی ٹی نے پوری محنت کے ساتھ ان ڈاکومنٹس کو فراڈ، کیموفلاجنگ دا ٹروتھ ثابت کیا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ثابت کرنے پڑیں گے کہ یہ صحیح ہیں. یہ ہے اصل امپورٹنٹ. لیکن آپ پروسیجر دیکھیں، پروسیجر میں فرق ہے کہ اس ٹائم یہ آپشن جو ہے کہ جی وہ جو دونوں جو بینچ ہے وہ کہے کہ جی یہ رپورٹ غلط ہے اور میاں نواز شریف جو ہیں ہی از ایکویٹڈ. یہ آپشن تو بہت ان لائکلی ہے. آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ فوری ڈسکوالیفیکیشن ہے یا ریفرنس بھیجے جائیں گے. جی اور گورنمنٹ کی طرف سے اس ٹائم فوکس یہ ہے کہ فوری ڈسکوالیفیکیشن نہ ہو. بری والا آپشن تو نہیں ہے کو روکنے کے لیے ڈاؤٹ پیدا کرنا ہے. بری ہونے والا آپشن تو نہیں ہے سر، بری ہونے والا آپشن نہیں ہے، یا ریفرنس ہے. دو آپشن ہے سر، دو تین. اچھا اس میں جب 17 تاریخ کو کورٹ پہ آئیں گے پہلا آپشن یہ ہوگا کہ یہ جو پرائما فیسی کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا اس پہ ہوگی ڈسکشن. سیکنڈ تھنگ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے 3 بیسک الزامات جس کے اوپر ٹرائل ہونا ہے اور فورن کورٹ پہ کیس. نمبر 1 کیموفلاجنگ دا ٹروتھ، نمبر 1 پریزنٹنگ رانگ ڈاکومنٹ بیفور دا کورٹ، اور نمبر 3 اور وہ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ غلط شہادت دینا عدالت کے سامنے. باقی سارے جو ہیں بہت چھوٹے جرم ہیں، یہ سب سے بڑے جرم بن کے سامنے آنے ہیں سوموار والے دن. جی سوموار میں ہی ہوگا. جو سماعت ہو رہی ہے سوموار کو ہے نا نیکسٹ ٹائم. ہاں اچھا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں نا کہ استعفے کے حوالے سے اب یہ پرائم منسٹر کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر وہ استعفیٰ ابھی دیتے ہیں، یعنی کہ ایک تو یہ آپشن ہوا نا جی کہ پہلے دے دیں، دوسرا یہ ہے کہ کیوں نہ عدالت کے ہاتھ میں جائے. یہ بھی تو ممکن ہے کہ عدالت یہ کہہ دے کہ پرائم منسٹر صاحب اب بڑی ہو گئی ہے اور جتنا یہ چیزیں آ گئی ہیں اب جے آئی ٹی والے بھی لے آئے ہیں، ہم ابھی آپ کو کنوکٹ بھی نہیں کرتے، ہم آپ کو ڈسکوالیفائی بھی نہیں کرتے، آپ ذرا پلیز نا سائڈ پہ ہو جائیں، یہ بھی انویسٹیگیشن ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس پہ اختلاف کیا ہے. کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ایز اے کمیشن کی رپورٹ سمجھا جائے گا کہ جس پہ عدالت نے فیصلہ کر دینا ہے. دوسرا یہ ہے کہ عام طور پہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو چلان کی حیثیت ہوتی ہے کہ چلان آگے جا کے عدالت میں ٹرائل کورٹ میں پروسیکیوٹ ہوتا ہے کہ جی آپ کے بارے میں یہ فائنڈنگز ہیں، آپ کو ادھر بھی ایک موقع دیا گیا، آپ نے نہیں جواب دیا. ابھی یا تو ان کو کنٹیسٹ کریں یا کاؤنٹر فیکٹس کے ساتھ فیکٹس کے ساتھ کنٹیسٹ. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ٹھیک ہے. اب ان کے پاس یہ آپشن ہے، وہ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کہ آپ اس کو چوری کہہ لیں، یہ جو بھی ہے کہ یہ اگر پکڑی گئی ہے تو اس کو ثابت ہونے سے کس طرح ہم نے بچا. اب اس میں چھوٹی سی میں ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ نے ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پڑھا ہوگا اس کے اس میں کہا گیا جی ہم نے قرضے لے کر یہ 2000 میں بنائی ہے، 2005 میں بنائی. کہتے ہیں پہلا قرضہ آپ کو 2010 میں ملا ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ کانٹرڈکشن. دوسرا قرضہ 2012 میں ملا. آپ کو پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس یہ بنانے کے؟ ایک پھر انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے ہمارے پاس شاید فیکٹس غلط ہوں گے، آپ اس طرح اپنی آڈٹ رپورٹ ہمیں لا دیں. یہ آڈٹ رپورٹ تو حسین نواز کے پاس ہی ہونی ہے. بالکل صحیح. انہوں نے انکار کر دیا. وہ اپنا فیکٹ دیتے نہیں، دوسرے کا فیکٹ چیلنج کر رہے ہیں. لیکن جے آئی ٹی تو 60 دن میں ایک حد تک جا سکتی ہے. آپ کا اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی ان کے پاس جو اپنے سورس ڈاکومنٹ ہے کہ سعید شیخ کی $1 کروڑ سے زیادہ کے پیسے وہ اس میں آئے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ایک ریٹرن ڈاکومنٹ منی کا کوئی ایک اور ڈاکومنٹ ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے کی کمپنی وہ بھی آ رہی ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ وہ ان کو بھی آتے جاتے رہے ہیں پیسے. بڑھیا ان کو کافی سارے ڈاکیومنٹس ملے ہیں اس کے اندر. جو اچھا دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 13+2 کوسچنز فریم کیے کہ اس چیز کے جواب کو چیک کیا جائے. یہ انڈرسٹوڈ ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن میں جو 20 اپریل کا ڈیسیجن ہے کہ اس کے جواب جو ہے لے کر آنے تھے شریف خاندان کو، ڈاکومنٹس کے ذریعے سیٹسفائی کرنے تھے، اور جو ڈاکومنٹس انہوں نے دینے تھے، جو ایویڈنسز انہوں نے دینی تھی، اسے اسکروٹنائز کرنا تھا، جانچنا پڑھنا تھا. جے آئی ٹی نے صرف ایک ڈاکومنٹ کو دیکھ لیں، کیا اپریل 1980 کے اندر جو گلف سٹیل ملز ہے اس کے 25% شیئر 12 ملین درہم کے بکے ہیں.
تو شریف خاندان کو وہ کانٹریکٹ ثابت کرنا ہے. اب جب یہ کورٹ میں جائیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ غلط الزام لگایا ہے تو پھر ان کو ایک اوریجنل ڈیڈ اس کی پیدا کرنی چاہیے. وہ اوریجنل ڈیڈ نہ انہوں نے سپریم کورٹ کو دی ہے, نہ انہوں نے JIT کو دی ہے, نہ وہ ابو دھابی کی گورنمنٹ کے پاس وہ ڈیڈ موجود ہے. اور یہ حکومتی خط ہے, یہ JIT کا الزام نہیں ہے, یہ جو اماراتی خط ہے. فہد صاحب اب دیکھیں حکومتی یہ فرسٹ فیملی کیا کہتی رہی ہے کہ ہم پہ الزام کیا ہے, سنتے رہے پہلے سنیں, یہ دس ویری انٹرسٹنگ. یہ ساری رپورٹ آنے کے بعد بھی اور ان کا جو کاؤنٹر جواب آج نورانی صاحب نے چھاپا, اس کے باوجود لگ یہ رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں ہمارے پہ الزام کیا ہے, ہمیں بتا دیں. لیٹس یہ ان کی یہ سن لیں کیا کہتے رہے. میں نے کہا آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ ہم پہ الزام کیا ہے, اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. سوال ضرور پوچھا JIT سے کہ مجھ سے آپ یہ سارے سوال پوچھ رہے ہیں, مجھ سے آپ سارے ڈاکیومنٹس مانگ رہے ہیں. مجھے آج کم سے کم میرا اتنا حق ہے کہ میں پوچھوں کہ میرا قصور یا جو کوئی الزام ہے وہ بھی بتا دیں کہ میرے پہ الزام کیا ہے جس کے لیے مجھے 5-5 گھنٹے 7-7 گھنٹے بلایا جا رہا ہے. یہ جو سمنس کا جمعہ بازار لگایا ہوا ہے, دن رات سمنس ایشو کر رہے ہیں. یہی بات میاں صاحب نے لندن سے واپسی میں بھی کہی تھی اور یہی بات حسین نواز صاحب نے بھی کی تھی. بنیادی الزام آپ پر یہ ہے کہ جو لندن جو گلف کی سٹیل مل تھی اس کے 12 ملین آپ کے پاس نہیں آئے. یہ پہلا الزام ہے ان کے اوپر کہ جو آپ کی بنیاد ہے ساری یہ آپ کا کلیم ہے. ایگزیکٹلی 12 ملین جو آپ نے کلیم کیا ہے کہ ہم نے قطری کو دیے, وہ 12 ملین آپ کے ہیں ہی نہیں. پہلا الزام آپ پر یہ, اور اس کے لیے جسٹس ڈپارٹمنٹ کا خط ہے جو اماراتی جسٹس ڈپارٹمنٹ کا, یہ پہلا الزام ہے آپ پہ. اب ایک چیز اور بڑی انٹرسٹنگ, JIT یہی کر سکتی تھی. انہوں نے کہا جی آپ کو پتا HME ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کے 88% نیٹ پروفٹ میاں صاحب کے پاس ہے, حسین نواز کے پاس نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ نیکسس ہے بٹوین ریسپونڈنٹ نمبر 1 اینڈ HME, مطلب آپ اصل اونر ہیں ان پراپرٹیز کے. یہ بار بار وہ اس چیز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بینک ٹریل بھی دیا ہے کہ جس میں میاں نواز شریف کا 7.5 لاکھ روپیہ حسن کو دیا ہے, حسن نے آگے HME کو دیا ہے. انہوں نے ایک خط لکھا بینک کو, ان کا جو بینک تھا, اور اس کو انسٹرکشنز دی. بینک تھا ان کا جمر یا کیا ہے کوئی اس طرح. جی میں اس میں پڑھ لیتا ہوں. 7.5 لاکھ ریال الراجی بینک جدہ, اور اس کو کہا کہ 7.5 لاکھ ریال حسن کو دے دیں, اور وہ دیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ آپ کا کنیکشن ہے اس کے ساتھ. JIT کو یہ جو ڈاکیومنٹس ملے انہوں نے تو اس کو کر کے دے دیا ہے. ایک تو میاں صاحب کا بینک اکاؤنٹ بھی آ گیا نا, کہ سعودی عرب میں بینک اکاؤنٹ بھی ہے جس کے ذریعے انہوں نے حسن کو ٹرانزیکشن کی, اسی بینک میں اس کا بھی اکاؤنٹ ہے, اور آگے HME کا اکاؤنٹ بھی اسی بینک میں ہے جس کا آپ یہ ذکر کر رہے ہیں. تو فہد صاحب اب مسئلہ یہ کہ اب الزام کیا ہے وہ تو سامنے آ گئے ہیں, اس کا جواب ان کو غلط ثابت کرنا نہیں بلکہ اپنا کلیم صحیح ثابت کرنا ہوگا نا صاحب. بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں کاشف وہ جو تھا کہ جی الزام میرے پہ ہمارے پہ کیا ہے, وہ تو obvious سی بات ہی, یعنی کہ اس میں تو کوئی اتنا بڑا یعنی کہ کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ الزام کیا, وہ ساروں کو کلیئر تھا, ایکسیپٹ ان کو شاید نہیں ہو رہا تھا. دیکھیں ہر حوالے سے یہ ڈاکیومنٹ, یہ رپورٹ آئی ہے, یہ کمال کی رپورٹ ہے. یعنی کوئی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اتنی پروفیشنلی ہمارے سرکاری افسر ایک رپورٹ پیدا کر سکتے ہیں. تو اس میں تو دیکھیں کوئی شک و شبہ نہیں. اب اس رپورٹ سر اب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا باہر آ کے اتنی گالیاں کیوں نکالتے تھے, آپ پتہ لگا. بالکل دیکھیں نا, کیونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. دیکھ پہلے ماضی میں جب بھی کسی حکومت کو ہٹایا جاتا تھا تو وہ کہتی تھی سازش ہوئی, اور وہ سازش مانی جاتی تھی کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا. یہ جو نئی چیز ہوئی ہے کہ اس بار ثبوت سامنے آیا ہے, which is good for پاکستان کاشف, کیونکہ اب اس ثبوت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو ایک اور لیول پہ جانا پڑے گا, ایک اور لیول پہ جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. لیکن more important than that, دیکھیں اب یہ رپورٹ آنے کے بعد اب ساری پولیٹکس اور قانون تو مکس ہوا ہے نا. اب ان کا ان پوری کوشش ہوگی کہ یہ ٹرائل پہ جائے. کوشش کیوں ہوگی؟ اس لیے ہوگی کاشف کیونکہ جب یہ ٹرائل پہ جائے گا دو چیزیں ہوں گی. پہلا, they will buy time. ٹھیک. سیکنڈ, جب ٹرائل ہوگا تو اس میں دونوں طرف کے لائرز وٹنسز اپنے اپنے بلائیں گے, انہیں کراس کوسچن کریں گے. لیکن سپریم کورٹ تو ٹرائل کورٹ نہیں ہے. مجھے دبئی کا افسر بھی لا کے دو, وہ کہے گا مجھے وہ ٹرائل کورٹ ہے نہیں, ان کو بھی لے کے آؤ. سر سپریم کورٹ تو ٹرائل کورٹ نہیں ہے. اگر یہ ریفرنس آتا ہے, اگر ریفرنس آتا ہے, اب ایک خط بھی آپ کو بتاؤں, پچھلے 200 سال میں کبھی کسی کو صفائی کا اتنا اس سے زیادہ موقع ملا ہے انسان کی تاریخ میں, یہ دنیا کی تاریخ میں؟ بڑے اور مجھے تو نہیں یاد, میں کین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. لیکن یہ دیکھیں ایوری ہیز اے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, اور آپ کی کوئی بھی خواہش ہو سکتی ہے. دس از فیئر ٹرائل, دس از انف آف فیئر ٹرائل. دیکھیں ایک میں عرض کروں جی, یہ سپریم کورٹ سر یہ میری اور آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن کورٹ کے پاس لیگل آپشن دو ہیں, ایدر ڈسکوالیفیکیشن اور ٹرائل. یہ آپشن تو ہے. ایبسولوٹلی رائٹ. جی اور یہ صاحب
सर मैं अर्ज करूं, ट्रायल जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो जेआईटी का पीस ऑफ एविडेंस है उसके ऊपर एक फिक्रा कहना है कि द केस इज फिट फॉर द ट्रायल, और वो 1 घंटे में वो कह देना उन्होंने। उसकी वजह यह है कि यही अगर चालान अगर होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट से पूछ के ट्रायल शुरू होता, सीधा नैब में चला जाता, ट्रायल शुरू हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कत्तन इसके ऊपर बहस नहीं करनी, उन्होंने कहना है कि ये ट्रायल के लिए जाए नैब के अंदर और वहां पर जाए, और ये मुझे लगता है कि सोमवार को फैसला हो जाएगा। सर ये 2 सूरतें, क्या ये भी हो सकता है, मैं एक और सूरत ये हो सकती है, वो कहें प्राइम मिनिस्टर साहब ये ट्रायल शुरू है और अब आप सादिक और अमीन आप घर जाएंगे और ये ट्रायल शुरू होगा। इस्राइल के कानून में सादिक और अमीन तो नहीं है ना, इस्राइल के कानून में सादिक और अमीन की शक नहीं है। हर कानून में है, लफ्ज मुख्तलिफ है। तो उन्होंने अहद अलमत को फोर्स किया 2009 में कि आप स्टेप असाइड करें, बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं हो सकते व्हाइल फेसिंग द ट्रायल। अब एक और काम, आज एक खत भी चला है औरिया साहब, जिसमें दरखास्त की गई है शेख साहब से, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से। अबू धाबी को ऑलरेडी कांटेक्ट किया जा चुका है, यूएई अथॉरिटीज को किया जा चुका है। हम आपके सरबराह से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राशिद अल मखतूम से बात करना चाहते हैं अर्जेंटली। ये समझ इसका क्या मतलब है, क्या करना चाह रहे हैं उमर साहब? ये आज का खत है, ये आज चला लेटर कब का है? ये 12 तारीख को इसको कंफर्म किया है फॉरेन ऑफिस ने। हाँ कल इशू हमने आज पहले फॉरेन ऑफिस से कंफर्म किया था। अच्छा वैसे यानी मेरे ज़हन में ना, एक मैं साजिशी थ्योरीज पे बिलीव नहीं करता, लेकिन आज मेरे ज़हन में आ रही है और मैं वो डिस्कस भी करना चाहता हूँ कि ये जो MLA का जिक्र आता है बार बार, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, जो इन्होंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से दूसरी जगह पर लिखी है। एक तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से एक आ गई, 3 इन्होंने भेजी थी, और एक आई दुबई से। दुबई यूएई ओवरऑल बड़ा नटोरियस है जवाब देने में, वो जवाब नहीं देते होते, लेकिन इस केस में उन्होंने बड़ा जल्दी का मुजाहरा किया है। तो अब ये है कि यानी मैं उसके सियासत अपनी जगह, मैं उसके कंटेंट्स, मैं असल फैक्ट्स को चैलेंज करना पड़ेगा, इसकी सियासत तो नहीं हो सकती। मैं उसके कंटेंट्स को चैलेंज नहीं कर रहा, ठीक, लेकिन वैसे मैं इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें भी कोई किसी हद तक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, होगी। लेकिन क्या देखिए, मसला ये है कि मुझे आप यहां से नौकरी से निकाल दें और मेरे से कोई गलती हो, गलती तो हुई है ना भाई, बिल्कुल नहीं, गलती का कि वो अब निकालना शायद बहुत एक्सट्रीम स्टेप है, निकालना नहीं चाहिए था, शो कॉज करना चाहिए था, लेकिन मेरे से गलती तो हुई है। फैक्ट्स तो चैलेंज नहीं हो सकते, आप इसकी सियासत चैलेंज कर रहे हैं। मैं कहूंगा कहेंगे क्या शेख मखतूम को, मैं तो राशिद मखतूम को क्या जान दो की कर दो, यही कह सकते हैं, बात होती है कोई। ब्रेक के बाद मुझे अगले 1 महीने का सिनारियो बताएं, क्या होता नजर आ रहा है। वेयर डू यू सी द पॉलिटिक्स गोइंग? के साथ एक पॉलिटिक्स भी जुड़ी है। क्या जजेस के ऊपर एतराज किया जाएगा, बेंच तोड़ने की कोशिश की जाएगी, या जजेस के जो भी तरीकाकार होते हैं हमारी अदालतों के, आपको वजीर आजम महीने बाद भी वजीर आजम नजर आ रहे हैं या नहीं? ये थोड़े से सवाल हैं मेरे। एक ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन, आखिरी सेगमेंट, अगले 1 महीने 1.5 महीने का सिनारियो। और साहब आपसे शुरू करता हूं सर, क्या नजर आ रहा है आपको सियासी तौर पे, क्या हो सकता है, क्या होता नजर आ रहा है? बात सियासी तौर पे तो खैर बहुत अपुतल होगी, जाहिर बात है। नवाज शरीफ साहब ने अपने अंदर एक टाइम बम लगाया हुआ है और उसकी काउंटडाउन शुरू हो गया, वो किसी वक्त भी फट जाएगा, और वो फटा तो वो सारा का सब कुछ साथ लेके फटेगा, ठीक। लेकिन अगर होश के नाखून लें तो इस्तीफा दे दें और सिस्टम को भी बचा लें, बाकी सारी चीजें भी बचा लें। लेकिन असल मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ वो 3 चीजें होंगी। एक तो यह है कि बाकी 2 जजों की तरह उनको वो करते हैं अपना 62, 63 के तहत एक चीज। दूसरा ये कहते हैं कि ये जेआईटी के ऊपर, जेआईटी में बहस नहीं हो सकती, इट्स ए कंप्लीट चालान। वो कहेंगे कि ये नैब की जो ओरिजिनल कोर्ट है उसके रेफरेंस के तौर पर पेश किया जाए, क्योंकि इसको खोला जा ही नहीं सकता। ये तो बेसिकली किसी और कोर्ट में खुलना है, सुप्रीम कोर्ट में खुलने की तस्वर ही नहीं किया जाता, ट्रायल कोर्ट में जाएगा। फैसल चौधरी साहब का मुझे मैसेज है, वो भी ये कह रहे हैं इस पे आर्गुमेंट हो सकते हैं, ऑब्जेक्शंस नहीं हो सकते। जी आर्गुमेंट हो सकते हैं, वो एक दिन के आर्गुमेंट होंगे ना, ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। वो कहेंगे जी ये चालान है, ये एक किस्म का पुलिस का बनाया हुआ चालान है, एंड यू हैव टू डिफेंड योर केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इन द ओरिजिनल कोर्ट ऑफ लॉ, और वो है नैब की कोर्ट, वहां जाएं आप। इसका मतलब टाइम सुप्रीम कोर्ट इस मकसद के लिए नहीं बनी हुई। लेकिन उसमें तीसरा होगा जो आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आपने गलत, लेकिन उसमें नाअहली नहीं हो रही, इंपॉर्टेंट बात है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन दोनों भी हो नाअहली हो जाएगी, नाअहली उस पे हो जाएगी 62, 63। अगर इस रिपोर्ट को पढ़ के वो कहें जी हमारा ख्याल है देयर इज इनफ एविडेंस के वजीर आजम साहब, मेरा ख्याल है आप हटे, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं फाद साहब, और कहें उसके बाद क्लियर हो जाता है। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन यू शुड। नहीं सर,
میں سر لیگل پوائنٹ تھوڑا سا میں لا کے گریجویٹ ہونے کے بعد سے پہلی بات ہے کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ جتنی ہو چکی انہوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ ایک کیس ہے ٹرائل کے لیے, یہ ٹرائل کو ریفر کر دیا جائے گا نیب کے کیسز کے حساب سے. باقی ان کی جو 62 صادق اور امین پہ وہ نااہل ہوں گے, اور وہ جو انہوں نے کورٹ کے اندر وہ کام کیے ہیں وہ 3-4 جو کیموفلیجنگ دا ٹروتھ اس کے اوپر سپریم کورٹ کہے گی جیسے ایس سی سی پی کو کہے کہ کیس رجسٹر کیا جائے. یہ 3 چیزیں. فہد صاحب نیکسٹ منتھ اگلے مہینے جی کاشف مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے جو آنے والے چند دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. ممکنہ طور پر دیکھیں اگر لیٹس ازیوم کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ پرائم منسٹر نہیں رہتے, خود استعفیٰ دیتے ہیں یا ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے, اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میرے خیال ہے 2 چیزیں ہوں گی. گورنمنٹ کی طرف سے پہلی چیز تو وہ چاہیں گے کہ یہ جو نیریٹو ہے ان کا وکٹمہڈ کا, کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو سیاسی طور پر بلڈ کریں. نمبر 2, ایک ایسا پرائم منسٹر اپنی جگہ لے کے آئیں جو کہ ان کی اسٹرینتھ ہے گورنمنٹ کی ڈیلیوری, اس ڈیلیوری پہ وہ پورا اترے. تیسرا, سینٹ کے الیکشنز میں اپنی میجورٹی لیں. اور چوتھا, اس امیڈیٹ ڈسکوالیفیکیشن اور الیکشنز کے درمیان میکسیمم گیپ دیں. چنانچہ اگلے 6-8 مہینے میں فیلڈ میں میاں نواز شریف جو ہے وہ اپنی جو سیاسی شہادت کا جو ہے کارڈ اس کو کھیلیں گے, اور ڈیلیوری میں گورنمنٹ میں کوئی ایب ہو سکتا ہے شہباز شریف کا کوئی کو رکھ کے اپنا یہ نیریٹو بلڈ کریں گے. میاں صاحب کو آنے کے لیے تو 45 دن کم از کم چاہیے نا. کرنا تو ان کو ریزائن چاہیے نواز شریف صاحب کو, لیکن وہ ریزائن نہیں کریں گے بیکاز ان کو وکٹم بننا ہے اپنے پی ایم ایل این کے ووٹر بیس کے لیے. بیکاز اگر ریزائن کر دیں گے تو پی ایم ایل این کے ووٹر بیس محسوس کرے گا کہ وہ واقعی مجرم تھے, وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے, وہ لڑیں گے, اور سپریم کورٹ کے اندر جو شرارے نکلیں گے اس سے انہوں نے پنجاب کے ووٹر بیس کو یہ بتانا ہے کہ میں وکٹم ہوں, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں ایک سازش کا شکار ہوا ہوں, غاب اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے, یہ یہودی اسٹیبلشمنٹ نے کر دی ہے, باہر سے کر دی ہے, اور وہ وکٹم بن کے یہاں سے نکلیں گے تاکہ 2018 کے انتخابات میں وہ بینیفٹ کر سکیں. دیکھیں ایک تو انہوں نے جو پہلے فیصلہ آیا تھا نا اس کے بعد وہ الرٹ ہو گئے ہیں. پہلے وہ شور نہیں کرتے تھے, اب انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ کچھ سرپرائز نہ آ جائے اس دفعہ بھی, لہٰذا وہ کافی دیر سے الرٹ ہیں. اور اس سینس میں میرا ہے کہ عدالت جو ہے, یہ جج صاحبان جو ہے, انہوں نے پہلے بھی کوئی ٹائم دیا ہے, یعنی کہ جی آئی ٹی کی شکل میں حجت اتمام کی ہے, تو این ممکن ہے کہ وہ کوئی کیس ان کا بھیج دیں, اور ان کو بھی وہ کوشش کریں گے کہ وہ اس طریقے سے شہید نہ ہو کہ جس کا ان کو بینیفٹ ہو, یا ہمارے ادارے پر, عدالت پر کوئی اس طرح کا کوئی یہ کوئی دبا لگانے میں کامیاب ہو جائے. کلوزنگ ریمارک, کل ایک وزیر صاحب کے ساتھ میں یہی وار گیمنگ کر رہے تھے کہ کیا ہونا چاہیے اگر آج میاں صاحب سٹیپ ڈاؤن کر جائیں, ایٹ لیسٹ وہ جو کرٹیسزم ہے میڈیا کا وہ ختم ہو جاتا ہے. دین بیکمز اے لیگل کیس کمپلیٹلی. آپ اپنی ریپلیسمنٹ لے کر آئیں, لیکن وہ میرا خیال ایسا سوچتے نہیں ہیں. اور میرا خیال اگر عدالت بھی ان کو بھیجے گی, وہ وکٹم ہوڈ کا جو کارڈ ہے وہ اتنا سیلیبل نہیں رہے گا. یہاں پر یہ کہیں گے دیکھیں ہائی مورل گراؤنڈ بھی لے لیتے ہیں اگر وہ ریزائن کرتے ہیں, ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں, میں نے جمہوریت کے لیے, اس ملک کے لیے, اور میں نے صحیح کام کیا ہے, یہ میرے خلاف تھے, میں سامنا کروں گا, میں ونڈیکیٹ ہو کے واپس آؤں گا. دس از آلسو میسج دیٹ ہی کین سیل ٹو ہز پیپل اف ہی ڈیسائڈس ٹو ڈو اٹ دیٹ وے. لیکن اگر وہ لڑیں گے تو ظاہر ہے اس کے اوپر مزید کیچڑ ہے, مزید اس طرح کی آف شور کمپنیاں ہیں, مزید گاند اچھلے گا, مزید سامنے آئیں گے. آئی ڈونٹ نو وائی وانٹس ٹو ڈو اٹ. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین گفتگو آپ نے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.